حکمراں ہیں ہماری اذیتناک تاریخ میں رونما ہوتے لاتعداد نامطلوب حادثات اور سانحات کا سبب ہی یہ رہا ہے کہ ایک شخص کو یہ یقین دلا دیا جاتا ہے کہ ملک کی بقا اور سلامتی ہی آپ کے ایک کردار سے وابستہ ہے، اور چند سر پھرے غیر محب وطن عناصر کی سازشیں ناکام بنانے پوری قوم آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے کھڑی ہے، اور پھر وہ اسی زوم میں آئین اور قانون سے چھیڑ چھاڑ اور وفاق کو ایک لڑی میں پروتے موتیوں کی چیڑ پھاڑ شروع کر دیتا ہے۔ حکمرانوں کی جانب سے اپنے خلاف سازشیں ہونے کا تاثر مکمل طور پر رد بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہماری داغدار سیاسی تاریخ ڈرائنگ روموں میں تیار ہوتی گھناؤنی مکروہ سازشوں سے بھری پڑی ہے، لیکن کیا یہ بھی طے نہیں کہ یہ سازشیں حکمرانوں کی غلطیوں اور پھر ایک ڈھلوان کے سفر پہ انہیں دہراتے چلے جانے کی صورت ہی جنم لیتی ہیں، اور پھر وہ ایک شکار بن کر ادھر ادھر اپنی جان بچا کر بھاگتے دوڑتے توانائیاں صرف کرتے اس مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں جہاں تھک ہار کر پھر وہ خود بخود گھات لگائے شکاریوں کا ترنے والا بن جاتے ہیں۔ کمزور نرغے میں آ کے ہانپتے شکار کو بے بس دیکھ کے پھر ہر طرف سے بے ضرورت جانور بھی اپنی خوراک کے منتظر اور آسمانوں پر گدھ بھی پروازوں میں تیزی لے آتے ہیں۔ اور اگر آپ نے کبھی ٹی وی چینلز پر ایسے نرغے میں آتے شکار کو اپنی جان کے لیے بھاگتے دوڑتے دیکھا ہو تو ایسے موڑ پر ریوڑ کی صورت ایک دوسرے کی حفاظت کر کے برسا برس تک ساتھ ساتھ چلتے جانوروں کے غول ایک تنہا نہتے جانور کو شکار بنتا چھوڑ کر ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، اور پھر شکاری بھی مختلف طرف سے نہیں ایک ہی طرف یکسو ہو کے اسی ایک جانور پر غلبہ پاتے ہیں۔ کبھی یہ منظر بھی آپ کو شاید نظر آیا ہو کہ ایک جانور کونے میں کھڑا تنہا تماشا دیکھتا بچ نکلتا ہے، اور جو زیادہ بھاگ دوڑ کر کے خود کو تکاتا ہے وہی زیادہ توجہ کا مرکز بنتا آخر شکاریوں کے ہاتھ مارا جاتا ہے۔ تمام گزری حکومتوں کے کن مراحل پر اس قسم کے جملے اور بیانات آنے شروع ہوتے ہیں کہ ہماری حکومت مضبوط ہے، عوام ہمارے ساتھ ہیں، مینڈیٹ کی طاقت ہماری پشت پہ ہے، سازش ہو رہی ہے لیکن ناکام بنا دی جائے گی، ہم استعفیٰ نہیں دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اب ایوان صدر سے باقاعدہ یہ بیان کہ میاں نواز شریف نے یقین دلایا ہے کہ وہ آصف علی زرداری صاحب سے استعفے کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ میاں نواز شریف نے یقین دلایا ہے۔ معاملہ سازشوں استعفوں سے کہیں بڑھ کے اب اسلام آباد میں جوڈیشل کو، نظام کے بچنے گرنے، قومی حکومت، بنگلہ دیش ماڈل، ہر قسم کی افواہوں کی زد میں آ چکا ہے، لیکن ان پر بات کرنے سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو کی قریبی معتمد ناہید خان صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ آخر ان سازشوں اس پورے کھیل کو کس طرح دیکھ رہی ہیں، ایک وقفے کے بعد۔ خواتین و حضرات، میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی قریب ترین معتمد ناہید خان صاحبہ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ ناہید خان صاحبہ السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ناہید خان صاحبہ یہ بیان کیجئے گا سب سے پہلے کہ یہ جو بار بار بیان آ رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ چند قوتیں سازش کر رہی ہیں، یعنی پہلے حکومت گرین تو ہمیں نظر آتا تھا، جب بھٹو صاحب کی حکومت تو ظاہر ہے وہ تو ضیاء الحق آ گیا، اس کے بعد پھر محترمہ کی پہلی حکومت گئی تو غلام اسحاق خان سیل بنا ہوا تھا، بالکل ایک واضح اشارے تھے، پھر دوسری حکومت گئی تو فاروق لغاری، وہاں ملاقاتیں ہو رہی تھیں، مختلف فورسز ایکٹ۔ اب اس بار سازش کون کر رہا ہے؟ یہ نہ حکومت بیان کر پا رہی ہے اور نہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے، یعنی ہم اگر تنقید کرتے ہیں تو کہتے ہیں سازش ہو رہی ہے، سازش کون کر رہا ہے یہ؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں بھی آپ کی طرح اتنی ہی اس سے ناواقف ہوں۔ میں بھی اخباروں میں اور ٹیلی ویژن پہ ڈفرینٹ لوگوں کی سٹیٹمنٹس جو پارٹی والوں کی دیکھتی ہوں تو مجھے خود بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ آخر وہ کون سی ہڈن فورسز ہیں جن کا نام بھی ہائڈ کیا جا رہا ہے، یعنی چھپایا جا رہا ہے نام۔ تو اگر حکومت کو پتا ہے کہ اس وقت کوئی ہڈن فورسز ہیں جو یہ سب کچھ کر رہی ہیں، لیکن اب ویک سٹیٹمنٹس دینے سے آپ اپنی ویکنس کو ظاہر کرتے ہو، آپ یعنی جو پبلک میں میسج جاتا ہے نا، وہ میسج اچھا میسج نہیں جاتا کہ شاید آپ لڑکھڑا رہے ہیں یا آپ کی گورنمنٹ کی رٹ آپ کی کمزور ہو گئی ہے یا آپ حکومت پہ آپ کا کنٹرول نہیں رہا اور آپ اس قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں وہ پارٹی کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، نہ تو وہ پارٹی کی خدمت کر رہے ہیں نہ وہ زرداری صاحب کی کوئی خدمت کر رہے ہیں اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینے سے۔
اور اگر کوئی ہڈن فورسز ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ان کو پبلکلی ایکسپوز کرنا چاہیے. نائب خان صاحبہ، ہمیں جو سمجھ آیا کہ یہ سازش جو ایک دم بیان کی گئی کہ سازش ہو رہی ہے، یہ این آر او جس کو پیش کیا گیا، پہلے عدالت میں بات آئی، عدالت نے کہا نہیں پارلیمنٹ فیصلہ کرے، پارلیمنٹ نے اس کو رد کر دیا، یہ منظور ہی نہیں کیا. پھر وہ عدالت میں گیا، حکومت نے بھی ڈیفینڈ نہیں کیا. اب حکومت نے بھی ڈیفینڈ نہیں کیا تو وہ کل عدم ہو گیا. اس کے ساتھ ہی یہ ہونا تھا کہ سارے مقدمات کھلنے تھے، اور ساتھ ہی یہ شور شروع ہو گیا کہ سازشیں ہو رہی ہیں اور جلد سے جلوس، ریلیاں، ہاتھ توڑ دیں گے، آنکھیں نکال دیں گے، وغیرہ وغیرہ. یہ اب کیا لگتا ہے، یہ سیاست پیپلز پارٹی کی یہ سیاست ہے؟ یعنی پیپلز پارٹی تو کہتی ہے کہ کھل کے مقدمات کا سامنا کریں گے، ہم جائیں گے عدالتوں میں، یہ ہم نے تاریخ دیکھی ہے. یہ کیا ہے کہ آپ خود حکومت میں ہیں اور کورٹ کہہ رہی ہے کہ جی اپنے آپ کو کلیریفائی کریں، اور اتنی پاورفل پوزیشن ہے. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حکومت، یعنی بھٹو صاحب کو موقع نہیں ملا اپنے دفاع کا، محترمہ کو نہیں مل سکا کیونکہ ان کے مخالفین آ کے بیٹھ گئے تھے. یعنی دنیا کے سامنے آ کے واضح کریں اپنی پوزیشن، یہ کہہ رہے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے. دیکھیں، ایز فار ایز این آر او از کنسرنڈ، یہ اس کی جو اسپرٹ تھی، یہ جس جذبے کے ساتھ اس این آر او کو اس وقت محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان جو ایک بات چل رہی تھی فار اسموتھ ٹرانزیشن ٹو ڈیموکریسی، اگر آپ کو یاد ہو تو ہر وقت محترمہ نے جب بات کی تھی کہ میں ڈائیلاگ کا راستہ میں نے اس لیے اپنایا ہوا ہے کہ میں اسموتھ ٹرانزیشن چاہتی ہوں ڈیموکریسی کو، اور چاہتی ہیں کہ وہ فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں ملک کے اندر، پرویز مشرف کو مجبور کریں کہ وہ یونیفارم اتارے. دیکھیے، این آر او ایک اچھے گڈ اسپرٹ میں بنایا گیا تھا کیونکہ اس وقت ملک کے جو حالات تھے، ایک ملٹری ڈکٹیٹر اس وقت ملک کے اوپر حکومت کر رہا تھا اور ان کے منہ سے، ان کے ہاتھ سے الیکشن چھیننے بہت ضروری تھا. اور اس وقت بھی اگر آپ کو یاد ہو تو محترمہ نے دو چوائسز دی تھی ان کو. ایک یہ کہ اگر آپ یا تو تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر والا جو بین تھا اس کو ہٹائیں، یا دوسرا یہ کہ آپ وڈرا کریں ان کیسز کو جو 12 13 سال سے کورٹس میں چل رہے ہیں اور ان کا کوئی فیصلہ ان کے اوپر نہیں ہو سکا تھا. اور اس وقت جو پی ایم ایل کیو کی جو گورنمنٹ تھی، جو آج پی ایم ایل کیو کے بڑے بڑے لیڈر، میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتی، مجھے سب کی عزت ہے، جو کہتے ہیں کہ این آر او ایک بہت برا قانون تھا، اس وقت انہوں نے آپٹ کیا تھا. اور اگر یاد ہو کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب ملک واپس آئی تھی، جب پرویز مشرف صاحب نے ایمرجنسی ملک کے اندر لگائی تھی، تو محترمہ نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں یہ بات کہی تھی کہ اس کے بعد میرا پرویز مشرف کے ساتھ کوئی ڈائیلاگ نہیں ہوگا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو محترمہ شہید نے اپنی زندگی میں نہ این آر او کے ریفرنس سے کوئی اپلیکیشن ڈالی، نہ اپنے کیسز کے حوالے سے انہوں نے این آر او کی طرف سے کوئی ریلیف مانگا تھا. اچھا نائب خان صاحب، میں تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا. این آر او میں یہ طے ہو گیا تھا کہ مقدمات واپس لے لیے جائیں گے، لیکن محترمہ نے کوئی مقدمہ ختم کرنے کی درخواست نہیں ڈالی تھی اپنی زندگی میں. دیکھیں میری بات سنیں، جب محترمہ شہید ہوئی ہیں 27 دسمبر کو، ریکارڈ تو گورنمنٹ کے پاس ہے نا، ریکارڈ تو کورٹس کے پاس ہے، ریکارڈ بڑا اسٹیٹ ہے کہ محترمہ نے این آر او سے کوئی ریلیف نہیں مانگا تھا اپنی جب تک ان کی زندگی تھی. اچھا، تو اب دیکھیں نا، یہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ جو غلطی ہوئی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی سیاسی غلطی جو انہوں نے کی ہے وہ این آر او کے ڈیفینس میں نہ جا کے کی ہے. کیونکہ این آر او دیکھیں، اس میں جو اس وقت بہت ساری جو لوگوں کو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ کمپلیکیشن جو لوگ بتا رہے ہیں کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا، میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہر ایشو پہ آرگومنٹ ہوتا تو بہت ساری چیزوں کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا. لیکن کیونکہ ڈیفینس میں نہیں جائے، یہ کس نے زرداری صاحب کو ایڈوائز کیا یا فیڈرل گورنمنٹ کو ایڈوائز کیا، میں اس کے بارے میں نہیں جانتی کون ان کے ایڈوائزرز ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں اور میں بالکل اس پہ کہتی ہوں کہ یہ بہت بڑی سیاسی غلطی کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے. اور اب دوسری سیاسی غلطی نہ کریں کہ فیصلہ ان کی ڈیٹیل ججمنٹ آنے کے بعد وہ ریویو پٹیشن میں ان کو ضرور جانا چاہیے حکومت کو، اگر وہ ان کی ریزرویشن ہے کسی اس کے اوپر تو ضرور جانا چاہیے. ایک بات جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آتی اس این آر او کی، یعنی محترمہ کی طرف سے دو باتیں تھیں کہ یا تو تھرڈ ٹائم والی کنڈیشن ختم کر دی جائے،
یا یہ مقدمات ختم ہو جائے. تھرڈ ٹائم والی کنڈیشن